کلاس 10 جیسا کہ ہم لوگوں نے سبق پڑھا تھا ابو خان کی بکری، اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہیں۔ آج ہم اس سبق میں آئے ہوئے سوال و جواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق ابو خان کی بکری کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یعنی اس سبق کے مصنف کون ہیں، سبق کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سبق ابو خان کی بکری کے مصنف ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہیں۔ اس سبق کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ابو خان کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو ہم نے سبق کے شروعات میں پڑھا تھا کہ ابو خان الموڑا کے رہنے والے تھے۔ جواب ہے الموڑے میں ایک بڑے میاں رہتے تھے، ان کا نام تھا ابو خان۔ تو جواب ہو جائے گا الموڑے میں ایک بڑے میاں رہتے تھے، ان کا نام تھا ابو خان۔ سوال نمبر 3 ہے، ابو خان کو کیا شوق تھا؟ تو جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ ابو خان کو بکریاں پالنے کا شوق تھا، تو ابو خان کو کس چیز کا شوق تھا؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہو جائے گا ابو خان کو بکریاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، ابو خان کو بکری چاندنی کیوں بھاگ گئی؟ ابو خان کی بکری چاندنی کیوں بھاگی؟ یعنی ابو خان کی جو بکری جو چاندنی تھی وہ آخر کیوں بھاگی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کیونکہ وہ آزادی سے جینا چاہتی تھی، کیونکہ اسے بھی پہاڑ کے اوپر ہریالی نظر آ رہی تھی، اس سے اچھلنا کودنا تھا، آزادی سے جینا تھا، لہٰذا اسی لیے ابو خان کی بکری چاندنی بھی بھاگ گئی کیونکہ وہ آزادی سے جینا چاہتی تھی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، چاندنی نکل کر بھاگنے میں کس طرح کامیاب ہوئی؟ سوال نمبر 5 ہے، چاندنی نکل کر بھاگنے میں کس طرح سے کامیاب ہوئی؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ابو خان نے انہیں ایک کوٹری میں بند کیا تھا۔ ابو خان نے چاندنی کو ایک کوٹری کے کونے میں بند کر دیا اور اوپر سے زنجیر چڑھا دی، مگر کوٹری کی جو کھڑکی تھی اس کو بند کرنا وہ بھول گئے۔ ادھر انہوں نے کنڈی چڑھائی اور ادھر سے چاندنی کھڑکی میں سے باہر ہو گئی اور یہ جا وہ جا، یعنی کہ کھڑکی کی مدد سے جو بکری چاندنی تھی وہ ابو خان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، ابو خان بد نصیب کس طرح تھے؟ سوال نمبر 6 ہے، ابو خان بد نصیب کس طرح تھے؟ یعنی کہ ابو خان بد نصیب کیوں تھے؟ کیونکہ ہم نے سبق کے ابتدائی حصے میں پڑھا تھا کہ ابو خان کی جو بکریاں تھیں وہ بار بار بھاگ جایا کرتی تھی، وہ کئی بکریاں لے کر کے آئے تھے اور وہ بھگ گئی تھی، لہٰذا ابو خان بیچارے تھے بڑے بد نصیب، ان کی ساری بکریاں کبھی نہ کبھی رسی توڑا کر رات کو بھاگ جاتی تھیں، اس لیے ابو خان بیچارے بد نصیب تھے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے، درخت پر بیٹھی چڑیوں میں کیا بحث ہو رہی تھی؟ درخت پر بیٹھی چڑیوں میں کیا بحث ہو رہی تھی؟ اس سوال کا جواب ہوگا درخت پر بیٹھی چڑیاں جو تھیں ان میں اس بات کی بحث ہو رہی تھی کہ جیت کس کی ہوئی، یعنی درخت پر جو چڑیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان چڑیوں میں گفتگو اس بات کی ہو رہی تھی کہ آخر جیت کس کی ہوئی، بھیڑیے کی جیت ہوئی یا بکری چاندنی کی جیت ہوئی ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 8، چاندنی نے لوٹنے کا ارادہ کیوں ترک کر دیا تھا؟ جو بکری چاندنی پہاڑی کی چوٹی پر چلی گئی تھی تو آخر اس نے پہاڑی پر پہنچنے کے باوجود اسے جب بھیڑیا نظر آ گیا تو اس نے اپنی جان بچانے کے علاوہ بھاگنے کا اس کے پاس میں ایک آفر تھا، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے بھاگ کیوں نہیں پائی؟ تو اس کا جواب ہے چاندنی کا جی نہیں، ایک مرتبہ تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ واپس لوٹ چلے، لیکن چاندنی نے مڑ کر دیکھا تو بھیڑیا زمین پر بیٹھا تھا، یعنی ہم لوگوں نے پڑھا کہ چاندنی جو تھی وہ پہاڑ کی چوٹی پر سے لوٹ کر کیوں نہیں آئی؟ تو چاندنی کے جی میں کچھ تو آئی کہ لوٹ چلے، لیکن اسے کھونٹا یاد آیا، رسی یاد آئی، کانٹوں کا گھر یاد آیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی وہاں کی زندگی سے یہاں کی موت اچھی، یعنی کہ وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کو تیار ہے لیکن واپس کھونٹے سے بند کر کے جینا نہیں چاہتی، وہ اب قید میں جینا نہیں چاہتی بلکہ وہ آزادی سے جینا چاہتی ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، ڈاکٹر ذاکر حسین کے حالات زندگی پر مختصر روشنی ڈالیے۔ تو جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے بارے میں پڑھا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی ولادت کہاں ہوتی ہے، ان کا
والد صاحب کا نام کیا تھا، ان کی والدہ جو تھی ان کا انتقال کب ہو گیا تھا، ان کی شروعاتی تعلیم کہاں ہوتی ہے. تو اس سوال کا جواب یہاں سے ہو جائے گا. ڈاکٹر ذاکر حسین کا شمار ملک کے قابل قدر سیاستداں، ماہر تعلیم اور پایہ ناز ادیبوں میں ہوتا ہے. یہاں سے لے کر کے آپ کو اس سوال کا جواب ہو جائے گا. اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صحن میں دفن کیے گئے، اس کا جواب یہاں تک ہو جائے گا. اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صحن میں دفن کیے گئے، کیونکہ یہ معروضی سوال تو ہے نہیں بلکہ یہ ایک مضمونی سوال ہے. یعنی ہم یوں کہہ لیں کہ یہ ایک نبندھاتمک سوال ہے، اس سے وضاحتی سوال کہہ سکتے ہیں، تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے سوال تھوڑا بڑا ہے. اگلا سوال نمبر 10. ابو خان کی بکری چاندنی میں آزادی کی خواہش کیوں بیدار ہوئی، تفصیل سے بیان کیجیے. ابو خان کی بکری چاندنی میں آزادی کی خواہش کیوں بیدار ہوئی. ہم نے پڑھا تھا کہ ابو خان کی جو بکری تھی چاندنی، اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ بھائی میں یہاں پر کس طریقے سے رہوں، مجھے قید میں رکھا جاتا ہے. لہٰذا ایک دن صبح چاندنی نے یہ پہاڑ کی طرف نظر کی، منہ جگالی کی وجہ سے چل رہا تھا، رک گیا اور چاندنی نے کہا وہ پہاڑ کی چوٹیاں کتنی خوبصورت ہیں، وہاں کی ہوا اور یہاں کی ہوا کا کیا مقابلہ. پھر وہاں اچھلنا کودنا، ٹھوکریں کھانا اور یہاں ہر وقت بندھے رہنا. گردن میں 8 پیر کمبخت رسی، ایسے گھروں میں گدھے اور خچر ہی بھلے لگتے ہیں. ہم بکریوں کو تو ذرا بڑا میدان چاہیے ہوتا ہے. اس خیال کا آنا تھا کہ چاندنی اب وہ پہلی سی چاندنی نہیں رہی. یعنی ان تمام خیالات آنے کی وجہ سے بکری چاندنی جو تھی اسے آزادی کی خواہش کی طلب ہوئی، آزادی کی خواہش مند ہوئی. اگلا سوال نمبر 11. چاندنی نے ابو خان کو اپنی بکریوں والی زبان میں کیا کہا، ذرا تفصیل سے بتلائیے. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بڑے میاں تھے ابو خان صاحب، وہ بکریوں کی آواز کو پہچانتے تھے، جانتے تھے. تو ایک مرتبہ اپنی بکریوں والی زبان میں چاندنی نے کہا، ابو خان میاں میں اب تمہارے پاس رہوں گی تو مجھے بڑی بیماری ہو جائے گی، مجھے تو تم پہاڑ میں چلا جانے دو. یعنی کہ بکری جو تھی اس نے اپنی بکری والی زبان میں ابو خان سے یہ شکایت کی کہ آپ مجھے پہاڑی میں چلے جانے دیجئے، کیونکہ اگر میں اب آپ کے پاس میں رہوں گی تو میں اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گی، میں یہیں پر دم گھٹ کر کے میرا دم آخر ہو جائے گا. اگلا سوال نمبر 12. ابو خان کی بکری چاندنی اور بھیڑیے کے درمیان ہوئے مقابلے کا بیان کیجیے. کیونکہ اس سبق کے اندر بھیڑیے اور بکری کے درمیان جو مقابلہ پیش کیا گیا تھا اس مقابلے کو ہمیں بتلانا ہے. اس کا جواب ہو جائے گا سوال نمبر 12 کا کہ سب سے پہلے اس بکری نے کیا کیا. چاندنی نے مڑ کر دیکھا تو بھیڑیا زمین پر بیٹھا تھا، اس نے اپنا سر جھکا لیا، سینگ آگے کو کیے اور پینترا بدل کر بھیڑیے کے مقابلے آئی کہ بہادروں کا یہی کام ہوتا ہے. سوال نمبر 12 کا جواب یہاں سے شروع ہو جائے گا. اور یہ جو اختتام ہے اس کا کہ اس کا سفید بالوں کا لباس خون سے بالکل سرخ تھا، بھیڑیے نے دبوچ لیا اور کھا گیا. یہاں تک یہ آپ کے سوال نمبر 12 کا جواب ہو جائے گا. تو پیارے بچوں، ہم لوگوں نے اس سبق کے سوال و جوابات مکمل کیے. اب دیکھیے اس سبق میں آئے ہوئے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. سب سے پہلا لفظ ہمارے سامنے دیا ہوا شمار. لفظ شمار کا معنی ہوتا ہے گنتی، گننا، عدد یا تعداد. ایک لفظ ہے قابل قدر. تو قابل قدر کا مطلب ہے قدر کے قابل، عزت کے قابل، توقیر کے لائق. لفظ ماہر، ماہر کا مطلب تجربہ کار، جو مہارت حاصل کر لے. لفظ دار فانی. تو لفظ فانی سے بنا ہے، لفظ فانی فنا سے بنا ہے. فنا کا مطلب ہوتا ہے مر جانا. تو دار فانی فنا ہونے والی دنیا، ختم ہو جانے والی دنیا. ایک لفظ رکن. رکن کسی جماعت کا ممبر ہونا، یعنی کہ کسی ایک یونین کا ایک سدسیہ ہونا یا رکن ہونا. ابتدائی. لفظ ابتدائی کا معنی ہو جائے گا شروعاتی یا شروع میں. فائز، پہنچنے والا، کامیاب، کسی بڑے عہدے پر فائز ہونا، بلندی پر پہنچ جانا. اعزاز. اعزاز مطلب ہوتا ہے عزت، رتبہ، مرتبہ، بلندی، اعلیٰ مقام حاصل ہونا. باکمال، جس میں کمال ہو، یعنی کوئی کمال رکھنے والا، ماہر ہونا. مد نظر، وہ چیز جو نگاہ کے سامنے ہو، نگاہ کے سامنے ارادہ. ایک لفظ مضامین. مضامین مضمون کی جمع ہے، یعنی بہت سارے مضمون. نفسیات، نفس سے متعلقہ باتیں، یعنی سائیکولوجی. خواہش، آرزو، تمنا، چاہت. لفظ مقابل. مقابل کا مطلب ہوتا ہے سامنے، بالکل فرنٹ پر. ایک لفظ بساط. لفظ بساط کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ، ہمت، طاقت. لفظ بانگ تو آواز.
صدا پکار. مؤذن اذان دینے والا، یہ لفظ اذن سے بنا ہے اور اذن کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینے والا. اذن دینا دعوت دینا. لفظ سرخ، سرخ کا مطلب ہو جائے گا لال رنگ، اور لفظ سیاہ کا مطلب ہو جاتا ہے کالا. تو پیارے بچوں یہ آپ کا سبق ابو خان کی بکری کمپلیٹ ہوتا ہے، جس کے مصنف ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہیں. آپ کو سبق کو ایک مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ لگانی ہے، اس کے سوال و جوابات کو مکمل کر لینے ہیں.